بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ علی نعمت الاسلام وامتن علینا بارسال نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم هو رحمت للعالمین وخیر الانام۔ رب کائنات کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج ہم نویں پارے کا خلاصہ جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ یہاں یہ بات بنیادی طور پر سمجھنے والی ہے کہ نواں پارہ اس کا ابتدائی زیادہ تر حصہ سورۃ الاعراف پر مشتمل ہے، جبکہ اس کا آخری تھوڑا سا حصہ سورۃ الانفال پر مشتمل ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ سورۃ الاعراف 8ویں پارے کے اختتام پر اور 9ویں پارے کی ابتدا میں اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام نے اپنے کچھ انبیاء کا تذکرہ فرمایا اور ساتھ یہ بتایا کہ ان کی دعوت کا آغاز کس چیز سے ہوا۔ اور یہ بات ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے کہ انبیاء علیہم السلام کی دعوت کا آغاز ہمیشہ اللہ کی توحید اور اللہ کی وحدانیت سے ہوتا ہے۔ ثبوت موجود ہے، 8ویں پارے کا آخری حصہ پڑھ لیں، 9ویں پارے کا ابتدائی حصہ پڑھ لیں، ہر نبی نے آ کر سب سے پہلی جو بات کہی وہ یہی تھی کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی لائق عبادت نہیں۔ اس کی وجہ اور اس کا سبب کیا ہے کہ جب تک انسان کا عقیدہ درست نہیں ہوتا تب تک اس کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوتا۔ توحید کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک اور نقطہ ہمارے سامنے بیان فرمایا ہے سورۃ الاعراف کی 96ویں آیت مبارکہ میں کہ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں گے، نیکی کی راہ پر چلیں گے تو آخرت میں فائدہ ہوگا، اور اگر نہیں چلیں گے تو آخرت میں نقصان ہوگا۔ یہ بات غلط ہے۔ گناہ کے انسان کی عملی زندگی پر اثرات ہوتے ہیں دنیاوی طور پر، اور نیکی بھی انسان کو دنیاوی طور پر بہت سارے فوائد دیتی ہے، بشرطے کہ ہم اس بات کو سمجھیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کا تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے قصہ جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے 2 بنیادی نقطے تھے جو فرعون کے سامنے انہوں نے پیش کی۔ سب سے پہلے کہ اپنی خدائی کو چھوڑ کر اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کی توحید کو قبول کرو، اور دوسرا کام صدیوں سے جو بنی اسرائیل تمہارے نسل در نسل غلام چلے آ رہے ہیں انہیں آزاد کر دو تاکہ وہ اپنے وطن فلسطین چلے جائیں۔ فرعون نے نشانیاں مانگی کہ میں کیسے تسلیم کر لوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے 1 سے زیادہ معجزات دکھائے۔ فرعون نے جواب میں ان معجزات کو قبول کرنے کی بجائے جادوگروں کو اکٹھا کر لیا، مقابلہ ہوا۔ اس مقابلے میں اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فتح عطا فرمائی۔ وہ جادوگر سارے کے سارے جو تھے وہ ایمان لے آئے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے بعد پھر قوم فرعون پر 7 عذاب نازل فرمائے۔ نوٹ کیجئے گا، سب سے پہلے قحط سالی، اس کے بعد پھلوں کی کمی، پھر طوفان، پھر ٹڈی دل، پھر جوئیں یا سسری، اس کے بعد مینڈک، اور اس کے بعد خون۔ اور یہ عذاب مت سمجھیے گا کہ صرف وقتی طور پر تھے، بلکہ یہ سال ہا سال ان کے اوپر اللہ رب العزت نے مسلط فرمائے۔ اس میں ہمارے لیے یہ سبق اور درس ہے کہ جو انسان بھی اللہ کی نافرمانی کے راستے پر چلے گا اس کا سلسلہ یہی ہوگا۔ رب کائنات نے پھر تذکرہ فرمایا کہ کس انداز سے رب کائنات نے فرعون اور اس کے حواریوں کو غرق کیا، بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی۔ لیکن ہوا کیا کہ بنی اسرائیل نے
جب فرعون سے نجات حاصل کر لی تو غلط راستے پر چل پڑے۔ 138ویں آیت مبارکہ میں رب کائنات نے فرمایا ہے کہ ان ظالموں نے یہ کہا کہ انہوں نے جب ایک قوم کو دیکھا نا، دیکھا دیکھی لوگوں کا بیڑا غرق ہوتا ہے، دیکھا کہ ایک قوم بتوں کے پاس، بلکہ ایک بہت بڑے بت کے پاس اعتکاف کرتی ہے، اس کا طواف کرتی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہمیں بھی کوئی ایسا ظاہری معبود چاہیے جس کی ہم پوجا کر سکیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا رد یہاں کیا، لیکن ان ظالموں نے بچھڑے کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ پھر رب کائنات نے بطور امتحان کے بنی اسرائیل کو ایک حکم دیا، جس طرح ہمارے ہاں جمعے کا دن ہے نا، ان کو ہفتے والا دن اللہ تعالیٰ نے دیا کہ یہ سارا دن تمہارا عبادت کے لیے ہے، تم کوئی کام نہیں کرو گے۔ لیکن ہوا کیا؟ بطور آزمائش کے، چونکہ یہ سمندر کے کنارے تھے، تو رب کائنات نے آزمائش کے طور پر ہفتے والے دن کو ایسا سلسلہ بنایا کہ سمندر کی مچھلیاں چڑھ کر آتی تھی۔ تو ان ظالموں نے ایک ہیلے سے کام لیا کہ سمندر کے کنارے بڑے بڑے تالاب بنا کے نیچے سے سرنگیں کھود دی سمندر کی طرف، کہ جب پانی چڑھتا ان سرنگوں کے ذریعے ان گڑھوں کے اندر، تالابوں کے اندر پانی آ جاتا، مچھلیاں بھی ساتھ آ جاتی، پانی اترتا تو پانی واپس چلا جاتا، مچھلیاں وہیں رہ جاتی، اور یہ اتوار والے دن جا کے مچھلیاں پکڑ لیتے تھے۔ رب کائنات نے پھر اس جرم کی پاداش میں ان کو بندر بنا دیا۔ یہاں یہ بات ضروری ہے کہ موجودہ بندر اس نسل سے نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو تباہ و برباد کرتے ہیں اس کو 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رکھتے شکلیں تبدیل کرنے کے بعد۔ جبکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو ہیں، ان کی دعوت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری رہا۔ اس کے بعد اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام نے 157ویں آیت مبارکہ میں واضح طور پر فرما دیا ہے کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام، آپ کا تذکرہ، آپ کی پوری نبوت کی وضاحت تورات اور انجیل میں لکھی ہوئی تھی۔ اب وہ ظالم ایمان نہ لائیں تو وہ ایک بات کا مسئلہ ہے۔ اس کے بعد رب کائنات نے انسانی تاریخ کے ایک عہد کا تذکرہ کیا 173ویں اور 172ویں اور 73ویں آیت مبارکہ میں، اور وہ کب کی بات ہے؟ جب انسانیت ابھی پیدا نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روحوں کو اکٹھا کیا اور ان سے ایک وعدہ لیا، کیا الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ اس سے اہل علم نے ایک نقطہ اخذ کیا ہے کہ توحید انسان کی فطرت کا حصہ ہے۔ جو انسان شرک کے راستے پر چلتا ہے وہ فطرت کے خلاف چلتا ہے۔ تو سب نے یہ وعدہ کیا کہ الہ العالمین، ہم اس بات کا وعدہ کرتے ہیں کہ قیامت تک تیرے انبیاء کی اتباع اور پیروی کریں گے۔ 180ویں آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس نام ان پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے، ان کے ذریعے دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ 188ویں آیت مبارکہ میں اللہ نے عقیدے کے ایک سے زیادہ مسئلے حل کر دیے۔ الفاظ یہ ہیں، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، آپ فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں ذاتی طور پر اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ مختار کل والا عقیدہ گیا۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، علم غیب کا عقیدہ گیا۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت دراصل عقیدے کی اصلاح فرما رہے ہیں۔ پھر رب کائنات نے آگے جا کے 190ویں آیت مبارکہ میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جب انسان کو اولاد نہیں ملتی تو خالص اللہ کو پکارتا ہے، جب اولاد مل جاتی ہے تو اس کو دوسروں کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے، یہ تو مجھے فلاں پیر نے دی ہے، یہ تو مجھے فلاں مزار سے ملی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے بارے میں فرمایا کہ تم ان کی پوجا کرتے ہو جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، جبکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، ان کے پاس کسی قسم کی طاقت نہیں ہے۔ اور یہ تو انسان کی عقل بھی مانتی ہے نا کہ بڑے سے بڑا اللہ کا ولی جب دنیا سے گیا، اگر وہ کچھ کرنے کے قابل ہوتا تو خود استنجا کرتا، خود وضو کرتا، خود غسل کرتا، خود کفن پہنتا، خود قبرستان چلا جاتا، خود اپنی قبر میں اترتا۔ یہ سارے کے سارے کام تو ہم نے کیے۔ پھر اللہ رب العزت نے شرک کی مختلف شکلوں کو بیان کرتے ہوئے آگے جا کے بیان فرمایا ہے کہ قرآن کو پڑھنے اور سننے کے آداب کیا ہیں۔ 204 آیت مبارکہ میں کہ جب قرآن پڑھا جائے اس کو توجہ کے ساتھ سنا جائے، کس لیے؟ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ نازل ہوتی ہے۔ لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اس کا مطلب یہ قطعی طور پر نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے ہر جگہ اونچی اونچی آواز سے قرآن پڑھنا شروع کر دیں۔ آخری آیت مبارکہ میں فرمایا کہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے وہ اپنے دل میں بھی تم کر سکتے ہو آہستہ آواز کے ساتھ۔ آپ مسجد میں آتے ہیں،
نماز آپ نے پڑھی، کچھ لوگ تاخیر سے آئے، وہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اتنی اونچی آواز سے قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیں کہ پیچھے کوئی بندہ نماز نہ پڑھ سکے۔ اس کے بعد شروع ہوتی ہے سورۃ الاعراف، اور یہ سورۃ الاعراف شروع کرنے سے قبل یہ بات سمجھ لیجئے کہ غزوہ بدر 17 رمضان 2 ہجری میں ہوا تھا، اور یہ غزوہ بدر کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال جو ہے وہ نازل فرما دی۔ سابقہ سورہ مبارکہ سورۃ الاعراف میں پچھلی قوموں کی تباہی کا تذکرہ تھا، تو یہاں پر اس سورہ مبارکہ میں مسلمانوں کے ہاتھوں کافروں کی سزا کا تذکرہ رب کائنات نے کیا۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات بیان فرمائی ہیں، پھر غزوہ بدر کا پس منظر ہے، اور غزوہ بدر کا پس منظر کیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو اہل مکہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پرامن انداز سے دعوت دینا قابل قبول نہیں تھا، مسلمانوں کے ساتھ شرارتیں کرتے رہتے تھے۔ ان شرارتوں کی جب سزا دینے کے لیے نبی علیہ السلام نے کچھ فیصلہ کیا تو اہل مکہ بھڑک اٹھے کہ یہ ہمارے سامنے کیا حیثیت ہے، ان کی کیا بدی اور کیا بدی کا شوربہ، ہم تو ان کو کچل کر مسل کر رکھ دیں گے۔ تو اس کے بعد پھر یوں سمجھ لیجئے کہ انسانی تاریخ کا یہ عجیب و غریب معرکہ تھا جہاں پر اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام نے کافروں کو شکست فاش دی۔ اردو کی کتاب ہے الرحیق المختوم، آسانی سے بازار میں مل بھی جاتی ہے، وہ پڑھیے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ غزوہ بدر کس قدر عظمت والا معرکہ تھا، رب کائنات نے کس کس انداز سے مدد فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ انفال کی 15ویں اور 16ویں آیت مبارکہ میں جہاد و قتال کے آداب بتائے ہیں۔ ہمارے ہاں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جہاد و قتال اندھے کی لاٹھی ہے، جیسے مرضی گھما دیا جائے، نہیں، اس کے اصول و ضوابط رب کائنات نے بیان فرمائے، اور ساتھ یہ بھی سمجھایا کہ یہ نہیں ہے کہ تم نے کافروں کو نکال باہر کیا تمہارا کام ختم ہو گیا، جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ایک اور بات یہاں بیان فرما دی 33ویں آیت مبارکہ میں کہ کافر خاص طور پر ابو جہل وغیرہ یہ کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر سچے نبی ہیں تو آسمان سے پتھروں کی بارش کیوں نہیں نازل ہوتی؟ رب کائنات نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں میں ان کو عذاب نہیں دے سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عذاب یا جنت میں داخلہ یہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عذاب کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، اور ان میں ایک شکل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے ذریعے لڑا کے ختم کرتے ہیں۔ تازہ ترین صورتحال آپ دیکھیں، وطن عزیز پاکستان، اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کو قائم رکھے، کتنا بڑا فتنہ رب کائنات نے ابھی چند دن پہلے ہماری جان چھڑائی ہے۔ اپنی ایمانداری سے بتائیے کہ دونوں طرف مرنے والے کون تھے؟ مسلمان تھے۔ تو اس لیے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ پھر اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ جب تک فتنہ باقی ہے تب تک آپ نے جہاد و قتال جو ہے وہ کرتے رہنا ہے۔ اختتام پر معمول کے مطابق دونوں سورہ مبارکہ کے موٹے موٹے مضامین جو 9ویں پارے میں بیان ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ الاعراف۔ سورۃ الاعراف میں اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام نے ایمان اور تقوی کی برکات ہمارے سامنے رکھی، اور یہ بھی بتایا کہ دنیا میں عذاب کے اسباب کیا ہیں، اور یہ بھی بتا دیا کہ رب کائنات کا عذاب دن یا رات کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی داستان بیان کر کے رب کائنات نے یہ سمجھا دیا کہ حق و باطل کی کشمکش یہ اللہ تعالیٰ کی منشا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا تذکرہ رب کائنات نے کیا، موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے مقابلے اور فیصلے کا تذکرہ کیا، یہ بتا دیا کہ فتح بالآخر اللہ والوں کو ملتی ہے۔ پھر قوم فرعون پر جو عذاب آئے ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا، بنی اسرائیل کی ہجرت، ان کے حالات، بنی اسرائیل کے بت بنانے کی فرمائش، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے الٹی فرمائش کر دی کہ اللہ کو ہمارے سامنے لائیے، پھر بچھڑے کو بنا کر پوجنا، اور پھر ساتھ ہی رب کائنات نے یہاں یہ بھی بتا دیا کہ اللہ کی رحمت کے حقدار لوگ کون ہیں، یہ بھی بتا دیا کہ تورات اور انجیل میں نبی علیہ السلام کے اوصاف بیان کر دیے گئے تھے، یہ بھی بتا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے رسول ہیں۔ بنی اسرائیل پر جو اللہ تعالیٰ کے احسانات تھے ان کا تذکرہ رب کائنات نے کیا، بنی اسرائیل کے جو غلط کرتوت تھے ان کے جرائم کی فہرست اللہ تعالیٰ نے رکھی، اور ان پر جو آنے والے عذاب تھے ان کا تذکرہ کیا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، اس کی اہمیت رب کائنات نے واضح فرمائی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ قرآن سننے کے آداب بھی بیان فرمائے۔ سورۃ الانفال کے ابتدائی حصے میں بنیادی طور پر 3 باتیں ہیں: ایمان والوں کی صفات، جنگ بدر پر تبصرہ، اور میدان جنگ سے بھاگنے کا گناہ کتنا ہے۔
تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم اور اس کی رحمت سے ہمارا 9واں پارہ مکمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ آنے والے سبق میں ہم 10واں پارہ جو ہے اس کا خلاصہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔